تشریف رکھیں بس. جی سعید صاحب کوئی خبر؟ وسیم سے رابطہ ہوا روس؟ تو بات نہیں ہوئی. لیکن آج انشاءاللہ کروں گا بات پھر. میری ہوئی تھی کل. اچھا جی. میرا خیال تھا آپ سے ڈسکس کروں گا مگر آپ لوگ آئے نہیں کل شام کو. میں کہیں بالکل بھول گیا. اچھا ٹھیک ہے. آج ہے نا میٹنگ؟ ٹھیک. کیوں کیسی چل رہی ہے کلاس آپ سب کی؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. کل کیا بات ہو رہی تھی جب وقت ختم ہو گیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ اور وہ نہیں تھا ایک اور بات بیچ میں چلی تھی کان کی درد کی، وہ نامکمل تھی ابھی. کیا اس سلسلے میں نے کان کا ذکر چھیڑا تھا کہ کان درد کی اور دوائیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. وہ ایک بات کی تھی تو بات ختم ہو گئی تھی. نہیں پلسٹیلا کا بتایا تھا کہ کان درد کی جو فوری دوائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پلسٹیلا ہے، کیونکہ عام طور پر کان میں بچوں میں خصوصیت سے پلسٹیلا کی علامتیں زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک دردناک رونا ہے. داڑھ کی دردوں میں عموماً غصہ زیادہ ہے. حالانکہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کان کی درد زیادہ سخت ہے یا دانت کی، مگر دانت کی درد والے اکثر چڑھتے ہیں اور ان میں ایک قسم کا ماحول سے تنافر، غصہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن کان میں حالانکہ درد بڑی سخت ہوتی ہے، عموماً تجربہ یہی ہے کہ ان میں بچوں میں نرمی اور دردناکی ہے. کچھ کرو میرے لیے، مگر آگے لپٹتے ہیں، جھکتے ہیں. مگر بعض بچے غصے والے ہوتے ہیں، ان میں بڑا سخت تکلیف، وہی جس طرح دانت کی درد سے غصہ چڑھتا ہے اس سے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے اور مزاج مشتعل ہو جاتا ہے. ان بچوں کے لیے پلسٹیلا کام نہیں کرے گی. ان میں کیمومیلا بہت مفید ہے، صرف مزاج بدلنے کی خاطر نہیں بلکہ درد کو براہ راست ٹھیک کرنے میں کیمومیلا بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ ایسی دوائیں ہیں جو جب کام کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر، کیونکہ جو مرضی زور لگا لیں، تیل ڈالیں کانوں میں اور گرم کر کر کے کچھ ٹکوریں کریں، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن اگر صحیح دوائی لگ جائے تو منہ میں گولیاں جاتی ہیں، چند منٹ کے اندر اندر بچہ سکون سے سو جاتا ہے. اس لیے ہومیوپیتھک دوا جب کام کرتی ہے تو بہت ہی پرلطف نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والا. نمایاں اس کا اثر نیند کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اکثر دوائیں جو درد کم کرنے والی ہیں ان کے ساتھ مریض کو ضرور نیند آتی ہے. جب مجھے پتہ لگے کہ دوائی دی تھی سو گیا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوا ٹھیک کام کر رہی ہے، کیونکہ اعصاب میں ایک قسم کی ریلیکسیشن سی ہو جاتی ہے. تیسری دوا ایلیم سیپا ہے جو روزمرہ کے استعمال کی ہے. ایلیم سیپا کی خصوصیت آپ نے کیا پڑھی تھی یا سنی تھی، یاد ہے؟ اس کے گلے میں خراش. ہاں لیکن آنکھوں سے پانی بہتا ہے. اور لیکن اس کا امتیاز کیا ہے یوفریزیا سے؟ یوفریزیا میں گلے میں خراش نہیں ہوتی، آنکھوں میں ہوتی ہے. گلے میں بھی ہوتی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. یوفریزیا کے پانی میں جو تیزابیت ہے وہ آنکھوں پہ زیادہ اثر دکھاتی ہے، اس میں سرخی پیدا کرتی ہے. ورنہ گلے میں بھی اس کے خراش ہوتی ہے، یہ نہیں کہ گلے میں خراش نہیں ہوتی، کھانسی بھی ہوتی ہے. یوفریزیا کی کھانسی کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کو سوتے میں بار بار اٹھتا ہے بچہ. یہ تو ہر کھانسی سے اٹھتا ہوگا، لیکن دن کے مقابل پر میں بتا رہا ہوں کہ یوفریزیا کی کھانسی رات کو زیادہ اثر دکھاتی ہے، لیکن آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتی. یوفریزیا کرتی ہے، ایلیم سیپا نہیں کرتی.
आँखों का बदला ये कानों से उतार लेती है। जो कमी रह जाती है ना आँखों में, वो कानों पे बहुत बुरा असर दिखाती है। और एलियम सीपा के मरीज़ कान की तकलीफ़ में मुब्तला होने का रुझान रखते हैं, लेकिन नज़लाती तकलीफ़ अगर नुमायाँ हो तो फिर एलियम सीपा काम करेगी, फिर ना पस्टिला ना कैमोमिला। ठीक है। अब ये 3 दवाएं फौरी कान की ख़राबियों के लिए और दर्द के लिए, और भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन ये 3 अक्सर इस्तेमाल होती हैं। और गहरी लंबी बीमारी के लिए क्या दवाई थी? क्यों डॉक्टर साहब? एमोनियम कार्ब। हाँ, बदबूदार मादा अक्सर जो क्रॉनिक मरीज़ होते हैं कानों के, उनके पास से खड़ा नहीं हो जाता। वो जब ख़ास तौर पर जब गले मिलते हैं ना, तो कान इस तरफ आता है, तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बदबू उठती है। उन बेचारों को खुद नहीं पता लगता। लेकिन ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि रुई रखा करें और बंद रखा करें, वरना कान की बदबू बहुत ही मुतफ़िन चीज़ है। कानों की, हाँ, मुँह की बातें होंगी तो सब बातें करें होती है। एक और दवा है बदबू के ज़िक्र से। एक मुझे कल ही ख़त मिला है कि पाकिस्तान से एक बच्ची ने लिखा है कि हमारा भाई है, उसके जिस्म से बू आती है और ख़ास तौर पर रात को जब सोता है तो ऐसी खौफनाक बदबू उठती है कि उस कमरे में कोई घुस नहीं सकता, नामुमकिन है। ऐसी बदबूएँ जो जिस्म का हिस्सा बन जाएं, बाज़ बीमारियों के नतीजे में होती हैं। बाज़ ऐसे जहर हैं जो जिल्द से बाहर निकलते हैं और पसीने के ज़रिए या सांस में भी बू पैदा कर देते हैं। वो बू भी सांस में जो पैदा होती है, लोग क्या समझते हैं सिर्फ मैदे से आ रही है। मैदे की बदबू भी होती है, लेकिन आमतौर पर खून जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स उनको साफ़ करते हैं, तो बाज़ बदबूदार मादे लंग से सांस में जो वेस्ट है ना सांस का, उसमें बाहर निकलते हैं। तो बहुत गहरी किस्म की बदबू पैदा होती है उनसे। बाज़ों के दांतों की बीमारियों की वजह से बदबू होती है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं बदबू की, लेकिन अगर बदबूओं की तरस को डॉक्टर अच्छी तरह समझ ले तो उससे कई किस्म की दवाओं की तरफ इशारा मिलता है। तो कान में जो बदबू है, असल हम उसकी बात कर रहे हैं। पीर साहब ने ज़बरदस्ती दांत मुँहों की तरफ मुतवज्जे कर दिया, इस वक्त वो बहस नहीं चलेगी। एक सिर्फ बताना चाहता था दवा जो बदबूओं में ख़ास मुकाम रखती है और उसका ज़िक्र सिर्फ बदबू के तौर पर ही मिलता है। हालांकि मेरा ख़्याल है ऐसी दवा जो गैर मामूली तौर पर बदबू से ताल्लुक़ रखती हो, उसका गहरी बीमारियों से ज़रूर ताल्लुक़ होगा, और वो है रस ग्लाब्रा, RHUSGLABRA। ये रेयर दवाओं में से है, आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती और इसका आम तौर पर किताबों में जो ज़्यादा हरदीज़ किताबें हैं वहाँ ज़िक्र भी नहीं मिलता। लेकिन बदबू दूर करने में ये चोटी की दवा है। यहाँ तक कि अगर कुछ अर्सा इसको इस्तेमाल कराया जाए बाज़ मरीज़ों पे, तो उनके खारिज होने वाले मादों से बू बिल्कुल हट जाती है। अब वहाँ जहाँ ये काम करेगी बदबू हटाने में, वहाँ इस हद तक काम करती है फिर कि रोज़मर्रा फुजले में टॉयलेट जाएं, कोई बदबू नहीं होगी। और ये बाज़ मरीज़ों पे तजर्बा करके मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो इस दवा के ऊपर मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। अब तक तो हम यही इस्तेमाल करते हैं कि बदबू, मगर मैं समझता हूँ जो इतना गहरा असर करने वाली दवा हो वो उन सब जगहों पे असर करती है जो बदबूदार मादे जिस्म में दाखिल करने वाले अज़ा हैं या बीमारियां हैं। तो इस पर अगर नज़र रखी जाए, ऐसा शख्स जो जिसके सांस से, जिसके जिस्म से बू आती हो, उसकी ख़ास बीमारियां आते नोट करके उसको फिर रस ग्लाब्रा दे के देखी जाए। कहीं
اثر نہیں کرے گی، معلوم کیا جائے کہ کس قسم کے مریضوں میں اثر نہیں کیا تھا. یعنی 100% کوئی دوا بھی اثر نہیں کیا کرتی، یہ یاد رکھنے اچھی طرح. عام طور پر کہنا چاہیے عام طور پر اثر کرتی ہے، اور سوائے 1-2 دفعہ کے میرے تجربے میں رس گلابرا نے ہمیشہ اثر دکھایا ہے. مگر ایسے مریض کم آئے ہیں جن پر رس گلابرا کی ضرورت پیش آئی. اکثر مریض جو بعض خاص بیماریاں لے کر آتے ہیں، ان کی بیماریوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدبو تو طبعاً اس بیماری کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے. اس لیے ہر بدبو پر میں رس گلابرا نہ دیا کرتا تھا، نہ اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں. مگر اور پھر دوسرے ہے کہ اس پہ تحقیق نہیں ہوئی دوا پہ زیادہ. جب تک یقین نہ ہو کہ کوئی چیز کیا کرتی ہے، اس وقت تک ایسی دوائیں اسی وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب اور دواؤں کی پیش نہ جا رہی ہو اور مجبور ہو کر کوئی اجنبی دوا ڈھونڈنی پڑے. تو پھر اندھیرے میں ایک تیر مارنے کی کوشش ہے. مگر میں بتا ہی رہا تھا کہ جن بیماریوں کی علامتیں واضح ہوں، وہاں صرف بدبو کی وجہ سے آپ کو دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. مثلا بیکٹیشیا ہے، یہ ٹائیفائڈ میں اس کے اسہال میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جیسے مردار کی بو ہو. اور بیکٹیشیا کی بدبو جو ہے، ابھی آپ کہیں کہ جی رس گلابرا دے دو، ٹائیفائڈ میں کچھ بھی اثر نہیں دکھائے گی. بس بیکٹیشیا کی بدبو منہ سے بھی آتی ہے. بیکٹیشیا کے نتیجے میں گلے خراب ہوں، اور اکثر ایسی انفیکشنز جو اپنے آخری مقام تک پہنچ جائیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا بریک ڈاؤن کر دیں میوکس میمبرینز کو یا گلینڈز کو، اور وہاں کوئی دفاع پیدا نہ ہو رہا ہو، بدبو پیدا ہوتی ہو. لیکن اس کی گلے کی انفیکشن کی علامت یہ ہے کہ یہ درد نہیں پیدا کرتی. عام طور پر گلے کی انفیکشن سے شدید درد ہوتی ہے اور گلا پھول جاتا ہے. اس کے مریض کی گلے کی علامتیں بڑی خطرناک ہوں گی، مگر درد محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے، ممکن ہے یہ ہو کہ یہ بریک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، یہاں خون رش ہی نہیں کرتا، اب اس کو چھٹی کر گیا ہے، اس سے ریٹرن آف کہتے ہیں جس طرح. اور جب ڈاکٹر گلے کا ایگزامینیشن کرے گا تو اندر پیپ کے گہرے اسپاٹس دکھائی دیں گے. لیکن جن بیماریوں میں گلے میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں، وہاں گلے میں سوزش دکھائی دیتی ہے، سرخی اور سوجا ہوا. اس کا جو گلا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمیشہ نمایاں اس میں بات ہے کہ وہ پیلش سا ہوتا ہے، اور اس پہ سفید پھیلتے ہوئے پیپ کے چھالے سے ہیں، اور بدبو ہوگی. یہ اگر بات ہو تو پھر بیکٹیشیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کافی اثر دکھاتی ہے. اب واپس چلتے ہیں دواؤں کے، کچھ پرانی دواؤں کے یاد تازہ کرنی ہے، کچھ نئی بتانی ہے آپ کو. ایلیم سیپا کی بات ہوگی نا، ایلو ایک عام دوا ہے استعمال ہونے والی. ایلو میں عام طور پر ہوا پیٹ میں بہت زیادہ ہو، اسہال اور الٹی، اس کے لیے اور دواؤں کی طرح ایلو بھی ایک دوا ہے، لیکن اس لحاظ سے نان ڈسکرپٹ ہے، کیونکہ سینکڑوں دوائیں ہیں جو اسہال، الٹی اور ہوا اس کمبینیشن میں استعمال ہو سکتی ہیں. اس لیے بعض دواؤں کی کوئی خصوصی علامت، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ٹیگ کرنے کے لیے، فلیگ لگانے کے لیے آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ایلو میں ایک ایسی علامت ہے جو لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے، اور ایلو میں وہ مشترک ہے. سی فوڈ سے اسہال لگ جاتے ہیں، اور جہاں بھی
سی فوڈ سے اسہال کی ٹینڈنسی ہو وہاں لائکوپوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور جہاں یہ علامت ہو وہاں سی فوڈ کے بغیر بھی اسہال اور پیٹ میں ہوا کا زور ہو تو وہاں ایلو کام کرتی ہے۔ اور دوسری اس کی خاص بات ہے کہ اس میں پیٹ کی ہوا جس طرح بعض دواؤں میں تمام جسم پہ برابر، تمام پیٹ میں برابر تناؤ پیدا کرتی ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ لائکوپوڈیم سے کچھ مشابہ، دائیں طرف زیادہ۔ لیکن کچھ مشابہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لائکوپوڈیم میں عموماً دائیں طرف کا رجحان ہے، لیکن ہوا میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے لائکوپوڈیم میں، یہ ایک خصوصیت ہے اس کی۔ ہوا کے ذکر میں آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں میں 3 دوائیں نمایاں طور پر ملتی ہیں، مگر ان تینوں کو بعض کمبینیشن بنا کے بھی دیتے ہیں، مگر میرا تجربہ ہے جب تک اصل وجہ معلوم نہ کرو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا؟ نہیں، کالچیکم ہے افارا، وہ ایک اور ٹمپینائٹس، وہ ایک اور بیماری ہے۔ روزمرہ عام طور پر انگلستان میں بڑی ہوا پیدا ہوتی ہے پیٹ میں، روزمرہ کی ہوا کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں عام طور پر جو ہومیوپیتھ ہرد عزیز کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، ایک کاربوویج کا، اس کی علامت یہ بتاتے ہیں اس کا دباؤ اوپر کی طرف ہے، اور ایک لائکوپوڈیم کا، اس کا دباؤ نیچے کی طرف ہے، اور ایک چائنا کا، وہ سارے پیٹ میں ہے۔ اور یہ علامتیں ایسی ہیں جو بہت سی دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سارے پیٹ میں ہوا والی دوائیں بھی کثرت سے ہیں، اور اوپر کی طرف والی بھی ہیں اور نیچے کی طرف والی بھی ہیں، اس لیے محض ایک فیشن بنا ہوا ہے یہ کہنے کا، اور اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح ان 3 علامتوں میں آپ کام کر کے دیکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر 2 مسائل درپیش ہوتے ہیں ڈاکٹر کو، ایک ہے ہوا رک کر وہ افارے میں تبدیل نہ ہو جائے، یا ہوا رکتی ہے تو اس کی وجہ معدے کا یا انتڑیوں کا کہیں اسپیزم ہو، اگر اسپیزم ہوگا تو وہ شدید کولک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہوا کے فوری اثر کے نتیجے میں ڈاکٹر کے سامنے خطرے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے علامتوں کے مطابق علاج ہوگا۔ یہ جو جنرل فارمولہ یہ کام نہیں کرتا۔ اگر انتڑیوں کی موومنٹ میں کمی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نکسوامی کا سب سے اچھا کام کرتا ہے، اور بدبو کی علامت نمایاں ہو تو یہاں رس گلابرا کی بجائے اگر اسہال کی بجائے ہوا میں غیر معمولی بدبو پائی جائے تو کاربوویج کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کاربوویج سے اوپر کی طرف دباؤ کا رجحان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفیکشن یا کا سینٹر کہیں اوپر کی طرف ہے، یا ہو سکتا ہے معدے کا جو پیلورک اینڈ ہے جو انتڑیوں کی طرف کھلتا ہے منہ، وہاں بعض دفعہ تیزابیت کی وجہ سے وہ شکنجا سا آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معدے میں ہی ہوا پھولتی ہے، اوپر کی طرف رجحان کا ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ معدے سے ہی کھانا اندر ہی گلتا سڑتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے اور ہوا باہر کی طرف آتی ہے۔ مگر اگر باہر کی طرف آئے تو وہ ریلیف ہو جاتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا اکٹھی ہو گئی ہے اور نہیں آ رہی باہر، اس وقت کاربوویج مفید رہتی ہے۔ اور چائنا عمومی پیٹ کی ہوا کے لیے اس صورت میں مفید ہے جبکہ چائنا کی دوسری علامتیں یعنی خشکی پائی جائے۔ بعض دفعہ لعابوں کی کمی کی وجہ سے انتڑیوں میں جگہ جگہ ہوائیں رک جاتی ہیں، اور چائنا کنین کو کہتے ہیں، کنین سنکونا سے بنتی ہے چائنا، تو کنین خشکی پیدا کرتی ہے، تو سارے ملیریائی ملکوں میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کنین سے بڑی خشکی پیدا ہوتی ہے،
میرا یہ تاثر ہے، میں نے غور کر کے دیکھا ہے، چائنا والی پیٹ کی ہوا ایسے مریضوں سے تعلق رکھتی ہے جن کی لعاب خشک ہو رہے ہوں، جن کی انتڑیوں میں جو نارملی گلینڈز کو جوسز نکالنے چاہیے ان میں کمی ہو. تو عجیب بدمزگی سی بھی پائی جاتی ہے اس کی ہوا میں، ہر حرکت پہ کچھ درد بھی ہوگی، اور سب طرف برابر، کیونکہ یہ خشکی سارے انتڑیوں سے تعلق رکھتی ہے، جہاں جہاں انتڑیوں کو جال ہے وہاں کہیں کہیں پاکٹس بن جاتی ہیں. اس میں چائنا واقعتاً مفید ہے. ایلوس کی علامت کیا بتائی تھی آپ نے؟ آپ کو کیا بتائی تھی؟ پیٹ میں ہوا، اسہال اور قے، یہ تین کمبینیشن ایلو کو بھی طلب کرتے ہیں اور دواؤں کے سوا. ایلو جب طلب کرتے ہیں تو اس کی خاص علامت کیا ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا؟ یہ تو بتائیے، تو سب دواؤں میں پائی جاتی ہے. کس طرف؟ دائیں طرف. ہاں، اور ایک اور دوا دائیں طرف تو کئی دواؤں کا بھی ہوتا ہے. کیا؟ سی فوڈ سے اس میں. ہاں، سی فوڈ. آئسٹرز ہضم نہیں ہو سکتے اس کو. جس مریض کے متعلق اس کو پتہ ہو، یہاں ایسے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں تو پتہ نہیں لگتا، لوگ پڑھتے ہی ہوں گے کہ آئسٹر کوئی چیز ہے، مگر انگلستان وغیرہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے تو روزمرہ کا تجربہ ہے. جن کو آئسٹر کھاتے ہی سال لگ جائیں اور الٹیاں شروع ہو جائیں، ان کے لیے یاد رکھ لیں کہ لائکوپوڈیم بھی ایک دوا ہے اور ایلو بھی ہے. دونوں میں سے ایک بالعموم ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، اور صرف آئسٹر کے نتیجے میں بیماریوں میں نہیں، بلکہ یہ اسہال اور دست اور قے وغیرہ، یہ جس مریض کو ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ آئسٹر کو سینسٹیو ہے، اس کو ایلو دیں گے تو خدا کے فضل سے اکثر فائدہ ہوگا. ایلیومن کے متعلق آپ کو پڑھا چکا ہوں میں پہلے. ایلیومن ہیں جی بتایا. بتایا. جو ہے لیڈیز کی یادداشت زیادہ اچھی نہیں ثابت ہو رہی ہے. آپ کو یادداشت پہ بھی لیکچر دینا پڑے گا. کیا؟ ایلیومن نہیں بتایا. ایلیومن وہ نہیں بتایا. یہ کہتے ہیں یاد ہے ہمیں. پڑھا ہوگا کہیں اور. دونوں بتائیں. ڈفرنٹ ہے نا جی، دو ایلیومینا اور ایلیومین. ہاں، دو ہیں. ایلیومین بتایا تو انہوں نے ایلیومین نہیں بتایا. یہ کہتے ہیں بتایا. میرے کاغذ بھی کہہ رہا ہے بتایا. اپنے ہے فیور کے سلسلے میں جو بتایا تھا نا ایلیومینا وہ بتایا. اچھا، ایلیومن نہیں بتائی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کس طرح یاد آ گئی جب بتائی نہیں میں نے. عبدالرشید صاحبہ فرمائیے. جو بات بتائی نہیں تھی ویسے پڑھی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے میں نے ویسے پڑھی ہو، جب آپ بتاتے ہیں تو میں گھر جا کے دیکھتی ہوں. اچھا، خود پڑھ لیتی ہیں جا کے، ذہن پہ اثر رہ جاتا ہے. ایلیومن اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پھٹکری تو نہیں ہوتی ایلیومن کی؟ پھٹکری ہے جی. پھٹکری ہے. پھٹکری کی کیا خاص علامت ہے؟ کوئی کسی کو پتہ ہے کیا کرتی ہے یہ کام؟ زخموں کو خشک کرتی ہے. ہیں؟ زخم کو خشک کرتی ہے. خشک کرتی ہے. کیوں؟ کس طرح؟ اس کے ڈاکٹر اندر صاحب آپ کا اندازہ ہے کچھ؟ پھٹا دیتی ہے چیزوں کو. ہاں ہاں، پھٹا کیا، یہ بات یہی اسی میں راز ہے سارا. پھٹا دیتی ہے. پھٹانا کیا مطلب ہے؟ مطلب خون کو جما دیتی ہوگی اس کے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ غازی صاحب کی بیگم نے بہت اچھا صحیح اندازہ لگایا ہے. ایلیومن یہ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں، کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ کولائڈل سولوشن. انگریزی میں سائنس میں ایک اصطلاح ہے کولائڈل سولوشن. کولائڈل سولوشن میں ایلیومن وہی کام کرتی ہے جیسے بجلی سے خون جمتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کو گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے زہر ہیں وہ بھی کولائڈل سولوشن کو جماتے ہیں. جہاں کلوٹنگ ہو وہاں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں کلوٹنگ کی. ایک وجہ یہ ہے
کہ برقی رو کی طرح کا کوئی اثر یا کوئی ایسا زہر داخل ہوا ہے جو دو پولز منفی اور مثبت بجلی کے پول بنا دیتا ہے۔ ایلیومینا کو اگر پانی میں ڈالیں تو اس کے مالیکولز بٹ جاتے ہیں، مثبت چارج والا الگ ہو جاتا ہے اور منفی چارج والا الگ، اور اس طرح لنکس بن جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی کیمیکلز ہیں جن کو پانی میں گھولیں تو مان اندر مثبت منفی اس قسم کے چارج الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو کولائڈل سولوشن کے ذرے ہیں وہ اکٹھے ہو کے آپس میں جڑ کر تو بھاری ہو کر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کولائڈل سولوشن میں بھی منفی مثبت ذرے ہوتے ہوں گے، جو منفی ذرے ہیں وہ مثبت کی طرف کھنچ جاتے ہیں، جو مثبت ہیں وہ منفی کی طرف کھنچ جاتے ہیں، اور پولز کے اوپر اکٹھے ہو کر وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بجلی سے جو لوگ مرتے ہیں وہ اسی وجہ سے مرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بجلی میں بھی یہ خاصیت ہے کہ کولائڈل سولوشن کو وہ چارج کرتی ہے اور اکٹھا کر کے سکیڑ کے ایک جگہ جمع کر کے گرا دیتی ہے۔ کولائڈل سولوشن ہوتا کیا ہے، کچھ پتہ کسی کو؟ یہ سن لیں تاکہ بہت سی بیماریوں کی پہچان اور دواؤں کی پہچان میں آپ کو مدد ملے گی، کیونکہ جسم میں خون کے ذرے کولائڈل سولوشن ہیں۔ دو تین قسم کے سولوشنز ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو پانی کے کسی محلول میں حل ہو جائیں اور حل ہو کر اپنا وجود الگ کھو دیں، اس کے ساتھ یکجان ہو جائیں۔ ایسی صورت میں وہاں آپ کو کوئی تلچھٹ دکھائی نہیں دے گی۔ جو حل ہوئے ہوئے ذرے ہیں، جو چیز پانی میں رنگ گھولتی ہیں، مثلا آپ تو پانی کے ساتھ یک رنگ ہو جائے گا اور الگ الگ اس کا ذرہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو۔ ایسے سب محلول ان کو کہتے ہیں سولوشنز، اور سالوینٹ کے اندر سولوشن بن جاتا ہے، کوئی چیز حل ہو جاتی ہے، سالوبل چیز سالوینٹ میں جائے گی تو سولوشن بن جائے گی۔ ہر محلول کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر حل نہیں کر سکتا۔ کچھ ہیں جو حل نہیں ہوتے بلکہ باریک ہونے کی وجہ سے ذرے کچھ دیر کے لیے لٹک جاتے ہیں بیچ میں، اور جتنے گدلے پانی ہیں ان میں اکثر میں مٹی کے ذرے وغیرہ کچھ لٹکے رہتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ذرے جو بہت باریک ہوں وہ برابر لٹکے رہتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں اور حل بھی نہیں ہوتے۔ ایسے ذرے جو اس سائز کے ہوں کہ جو نہ حل ہوں نہ بیٹھیں، ان کو کولائڈل سولوشن کولائڈل کہا جاتا ہے، اور جس محلول میں یہ اس طرح لٹکے ہوئے آویزاں حالت میں پائے جائیں ان کو کولائڈل سولوشن کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے کولائڈل کی؟ ایک اور بات میں بتاؤں، وہ جو پولز والی بات کہہ رہا ہوں، ہر تیزاب میں جو مالیکولز ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں، ان کے ایٹمز ایک طرف منفی چارج، ایک طرف پازیٹیو چارج۔ پازیٹیو چارج کا ایٹم جو مالیکول کا حصہ ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایسڈ میں یہ صفت موجود ہے کہ کولائڈل سولوشن کو اکٹھا کرے۔ دودھ کولائڈل سولوشن ہے۔ دودھ جو پھٹتا ہے تو ہر تیزابیت سے دودھ پھٹے گا، اور وہ جو دہی کے بنانے کے جراثیم ہیں وہ بھی تیزابی مادہ نکالتے ہیں تو دودھ پھٹتا ہے۔ یسٹ وغیرہ کے اندر بھی یہ مادے پائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کا خون، ہر زندگی کا خون کولائڈل ہے، اور کولائڈل سولوشن ایک ایسی عظیم پلان ہے اللہ تعالیٰ کی
کہ اس کے بغیر زندگی میں بقا ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ بہت گہرا تفصیلی مضمون ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترکیبیں ہیں زندگی بنانے کی حیرت انگیز ہیں۔ ان میں ہر خون کو جو کولائڈل بنا دیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں بے شمار فوائد پہنچے ہیں، اور زندگی کے لیے جس قسم کا محلول ضروری تھا، جس کے بغیر بن نہیں سکتی تھی زندگی، وہ اس سے پیدا ہوا ہے، کولائڈل کی وجہ سے۔ خون کے جو ذرے ہوں، ریڈ ہوں یا وائٹ کارپسلز ہوں، وہ سارے کولائڈل فارم میں خون میں دوڑتے ہیں۔ ایسے خون میں اگر پھٹکری چلی جائے تو وہ پھاڑ دے گی اس کو فوراً۔ ہم سندھ میں جب جایا کرتے تھے تو پرانے زمانے میں مٹی والے پانی اور گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے پھٹکری ڈالا کرتے تھے، اور پھٹکری کی دو مصیبتیں، ایک طرف مصیبت حل کرتی تھی، ایک طرف مصیبت بن جایا کرتی تھی۔ جب پھٹکری ذرا سی زیادہ لگ جائے تو معدے پر اثر اور منہ میں اس کی عجیب خاص قسم کی تیزی سی محسوس ہوتی تھی، پانی بڑا بدمزہ ہو جاتا تھا۔ اگر تھوڑی لگے تو مٹی رہ جاتی تھی باقی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایجاد ہوئیں جو بڑے بڑے گھریلو پانی صاف کرنے کے لیے جو بناتے تھے نا، پورس مادہ، اس میں ریت بھی ہوتی تھی اور کئی ذرے لیئرز ہوتی تھیں، تو اندر پانی ڈال دیں، دوسری طرف پانی چھن کے نکل جاتا تھا۔ تو بہرحال پھٹکری اس طرح استعمال ہوتی ہے۔ اب ایلیومن جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کی سب سے نمایاں صفت جو میں نے آپ کے ذہن پہ نقش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولائڈل سولوشن کو پھاڑنے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور خون کو بند کرنے میں اس لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، دو چیزیں ہمارے پرانے طب میں زخموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی جب شکار وغیرہ پہ جاتے تھے، کوئی پرندہ زخمی چھوٹا سا ہو، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے تو پھٹکری اور ہینگ لگا دیتے تھے اس کے اوپر، اور بعض لوگ نمک اور ہینگ لگاتے ہیں۔ نمک سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، مگر پھٹکری بہتے ہوئے خون کو وہاں کلاٹنگ کرنے کی وجہ، منہ پر کلاٹنگ کرنے کے نتیجے میں یا خلیات کو سکیڑنے کے نتیجے میں بلیڈنگ بند کر دیتی ہے۔ اس لیے جو نئے حجام بن رہے ہوں وہ اپنے پاس روئی اور پھٹکری ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا ان کو بکثرت شروع میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک حجام تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ پہلی حجامت جو آپ نے بنائی تھی تو کیسی بنی تھی اور کس طرح اور کتنی دیر میں؟ تو انہوں نے جو قصہ سنایا بڑا دلچسپ تھا، وہ بھی آپ کو سناؤں۔ اسی سے مجھے پھٹکری کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے باپ نے مجھے حجامت سکھائی تو نصیحت کی تھی کہ جب پہلی حجامت بناؤ گے نا خود میری عدم موجودگی میں، تو پھٹکری اور روئی پاس رکھ لینا، یہ کافی کام آئے گی۔ تو کہتے ہیں ایک بیچارہ دیہاتی نماز ظہر پڑھ کے میں آیا تھا، وہ پھنس گیا، اور وہ وقت ایسا تھا آرام کا کہ اور کوئی آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اب موقع بناؤ۔ کہتا 2 آنے میں نے اس سے طے کیے ٹنٹ کرنے کے، حجامت کو جس کو صفا کر دیتے ہیں نا، شیپ، اس کو ٹنٹ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب کرتا تھا تو اف کی آواز اٹھتی تھی اور کئی چرکا لگ جاتا تھا، تو میں اسی وقت پھٹکری میں روئی بھگو کے وہاں لگا دیتا تھا۔ کہتے جب آیا تھا تو سیاہ بالوں والا تھا، جب گیا تو سفید بالوں والا، پورا سر روئی سے بھر گیا تھا سفید۔ اور آخر پہ اس نے جب بہت شور مچایا تو میں نے کہا تم شور کس بات کا مچا رہے ہو؟ دونی کی بات ہے وہ میں نہیں لیتا۔ یعنی جھگڑا صرف دونی کا تھا، اور دونی کہتا دونی کی تو میں نے پھٹکری لگا دی تھا۔ تم نے کیا جھگڑا شروع کیا میرے ساتھ؟
خیر بیچارہ دیہاتی غریب آدمی چلا گیا اسی طرح روتا پیٹتا، لیکن کالا سر لے کے آیا تھا، سفید لے کے واپس لوٹا۔ تو پھٹکری گھروں میں اگر ہو تو بلیڈنگ کے لیے فوری طور پر کام آ سکتی ہے، مگر اس کے بدل زور پر حجامت بنانے کی کوشش نہ کریں بچوں کی۔ اچھا، ایلیومن میں بعض بڑی گہری باتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایلیومن گہرے السرز کے لیے اور ایسے گہرے پھوڑوں کے لیے جو کینسر بنتے ہوں، ان میں اس سٹیج پر، ابتدائی سٹیج میں بہت مفید ہے۔ گلے کے کینسر میں اور زبان کے کینسر میں خصوصیت سے ایلیومن بہت اثر دکھاتی ہے۔ میں نے کہاں رکھا ہوا یہ نشان؟ ہاں، یہ ہے۔ ایلیومن میں گلینڈز کا پھولنا اور سخت ہونا بھی شامل ہے۔ یہاں اوپر گلینڈز ہوں، دائیں طرف بائیں طرف یا کسی اور جگہ، عام طور پر لمفیٹک گلینڈز پر اس کا زیادہ اثر ہے۔ سر کی چوٹی پر گرمی اور دباؤ، جب سر درد ہو کسی کو تو اس میں یہ عجیب علامت ہے کہ گرمی بھی ہوتی ہے، سلفر میں بھی پائی جاتی ہے، دباؤ بھی ہوتا ہے جو سلفر میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن سلفر کا مریض ہاتھ برداشت نہیں کرتا۔ جہاں گرمی اور دباؤ کا پریشر ہے نا سر پہ، وہاں بعض دفعہ دیکھیں اگر وہ گنجا ہو کچھ تو تھوڑی سی تمازت بھی آئی ہوتی، سرخی بھی آئی ہوتی ہے وہاں، لیکن گرمی کا جو سلفر کا مریض ہے وہ کپڑا اتارے گا، کوئی چیز لگنے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایلیومن میں یہ بات ہے کہ دباؤ کا احساس ہے لیکن دباؤ سے ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں اگر ہاتھ رکھ کر دبایا جائے تو ایسا مریض چین محسوس کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ایلیومن، یہ ایسی پکی علامت ہے یہ کہ اللہ ماشاء اللہ یہ کام کرتی ہے۔ عضلاتی کمزوریاں اس میں بڑی نمایاں پائی جاتی ہیں۔ عضلاتی کمزوریوں میں کچھ اس کی مثال پلمبم سے ملتی ہے۔ پلمبم کا پتہ کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ سکہ۔ اور سکہ ایک ایسی چیز ہے جو عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عام روزمرہ کی زندگی میں انسان کے استعمال ہونے والی چیز ہے، اور سکے سے بعض دفعہ رائٹرز پالزی ہو جاتی ہے اور رسٹ جواب دے جاتی ہے، اس میں پلمبم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن پلمبم میں مسوڑوں کے اوپر خاص یہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں نلاہٹ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے کالے سے نیلگوں سیاہی ہو اس میں، تو اس میں پلمبم اس کی خاص علامت ہے، وہ پھر جو چھوڑتے ہیں اس کو، السرز گہرے۔ جہاں تک پلمبم کی فالجی علامتوں کا تعلق ہے، ایلیومن اس سے بہت مشابہ ہے۔ وجہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں دونوں میں مشابہت ہے، لیکن فالجی حد تک دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو مشابہتیں یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایک پلمبم کا کیس آپ کے ذہن میں آتا ہے اور وہ فائدہ نہیں دے رہی، تو بجائے اس کے کہ نئی چھان بین دوسری شروع کریں، سب سے پہلے ان دواؤں کو آلٹرنیٹیو کے طور پر، متبادل کے طور پر استعمال کرنا چاہیے جو ان سے کچھ مشابہتیں رکھتی ہوں، اور مشابہتیں جزوی بھی ہوتی ہیں، بس جزوی مشابہتوں میں وہ استعمال ہوگی۔ ایلیومن پلمبم کی فالجی علامتوں میں فائدہ دے گی۔ عورتوں کی جو اعصابی کمزوریاں ہیں ایسی عام ملتی ہیں، مردوں میں بھی لیکن عورتوں میں بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بار بار، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں بچوں کے، اس کی وجہ سے ان کے عضلات مردوں کے مقابلے پر جلدی جواب دے جاتے ہیں، اور وہ جو پریشر نیچے کی طرف پیدا ہوتا ہے یہ عام
جو عورتیں بیماریاں اپنی بتاتی ہیں ان میں یہ بات اکثر قدر مشترک پائی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ دوا بھی بہت اہم ہے، ایلیومن۔ اور اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جو آپ وہاں پڑھیں تو پڑھ لیں، یہاں بیان کرنی مشکل ہے، مگر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ فالجی علامتیں بھی ہیں اور کچھ سختیاں بھی ہیں، گٹھلیاں بھی ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں جب اکٹھی ہوں رحم میں تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ پورا سلسلہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کافی۔ تو اس لیے ایلیومن کو ان باتوں میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے مریضوں کے لیے ایلیومن کام آئے گی۔ اب ہمارے وہاں جب ہالینڈ گئے تھے تو حامدہ فاروقی کی انگریزی ٹرانسلیشن کرتے کرتے آواز بیٹھ گئی تھی۔ وقتی طور پر آواز بیٹھے تو اس کے لیے ہم عام طور پر بوریکس استعمال کرتے ہیں یا کوکا یا آرسنک، اس قسم کی دوائیں، لیکن جس کی آواز مستقل بیٹھی ہو اس میں ایلیومن بہترین دوا ہے۔ اس لیے صرف گلا بیٹھنا، آواز بیٹھنا کوئی اپنی ذات میں کوئی لیڈنگ یا رہنما علامت نہیں بنتی جب تک اس سے ملتی جلتی کوئی خصوصی علامت بھی آپ یاد نہ رکھیں۔ ایلیومن میں جو گلا بیٹھتا ہے یہ عموماً مستقل کیفیت بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں نا گلا بیٹھا ہی رہتا ہے، ان کے لیے ایلیومن بہت اچھی ہے۔ بہت گہری لمبا اثر رکھنے والی اور عارضی طور پر بھی خدا کے فضل سے شفا دینے والی اچھی دوا ہے۔ اس کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر اس پر عبور حاصل کریں۔ جو نمایاں علامتیں ذہن پہ نقش کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایلیومنا ایلیومن ہے، ایلیومن کا مرکزی مادہ یعنی وہ دھات جس پر ایلیومن سالٹ بنتا ہے۔ پھٹکری ایلیومنا سے بنتی ہے، یعنی اس میں ایلیومنا کا مرکزی مالیکول پایا جاتا ہے۔ اور ایلیومنا آپ جانتے ہیں سب، ایلیومینم نہیں ہوتا جو برتن وغیرہ جو روزمرہ کے بنتے ہیں اور بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ایلیومنا کے متعلق ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آج کل تو یہ سب سے سستا برتن بنانے کا مادہ ہے، یعنی وہ دھات جس سے روزمرہ غریب ترین آدمی بھی بیچارے ایلیومینم کے لوٹے یا کوئی تھوڑے بہت برتن بنا لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ نئی استعمال ہوئی تھی یورپ میں تو امراء کی اور رائلٹی کی نشانی تھی کہ وہ ایلیومن کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، اور غریب لوگ بیچارے موٹی موٹی دھاتیں جو آج کل بہت مہنگی ہیں اور چاندی بھی استعمال کر رہے ہیں مگر ایلیومن کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ ان کا فخر تھا کہ دیکھو کتنی ہلکی چیز ہے۔ ایلیومنا کے چمچے، کانٹے، پلیٹیں، برتن آج آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو کرنٹ محسوس کریں گی، لیکن اس زمانے میں فیشن تھا کیونکہ یہ نئی چیز نکلی تھی اور سائنسدان کہہ رہے تھے ہم نے بریک تھرو کر لیا ہے اور بہت زبردست ایجاد ہے اور اب انڈسٹریل ریولوشن آ جائے گی انڈسٹری میں۔ آئی مگر اس کے آنے سے پہلے یہ امیر لوگوں نے اپنے نخرے پورے کر لیے اور کچھ دیر پاگل بنے رہے۔ تو ایلیومنا کا زیادہ استعمال اچھا نہیں ہے کیونکہ اب محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر، پہلے شروع میں نہیں محسوس کیا کرتے تھے، اب ریسرچز جو ہوئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ ایلیومنا ضرور کچھ نہ کچھ گھل کر جسم پہ اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ایسی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے متعلق زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آرٹیریو سکلروسس میں
یہ چوٹی کی دوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیریوسکلیروسس پیدا کرنے کا اس میں مادہ موجود ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خون کی رگوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور کرونک تنگی ہے، اور دماغ کی طرف جو فیڈ کرتی ہیں رگیں وہ نسبتاً کم اور پھر آہستہ آہستہ کم تر پہنچانے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو بڑھاپے کے اثرات تیزی سے بڑھتے ہیں، یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، عضلات سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بیکار ہونے لگتے ہیں، بعض دفعہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، بعض دفعہ لو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ آرٹیریوسکلیروسس کے متعلق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس کا ہائی بلڈ پریشر سے تعلق ہوگا، مگر ضروری نہیں ہے، ہائی بھی ہوتا ہے، لو بھی ہوتا ہے، اور مریض تیزی سے ڈسیبل سا ہوتا چلا جاتا ہے، ذہنی لحاظ سے بھی، عضلاتی لحاظ سے بھی۔ تو ایلیومینا اگر آپ اس کو دیں گے تو جلدی فائدہ کی امید نہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت سلو ایکٹنگ دوا ہے، اور اس لیے کہ بہت سلو ایکٹنگ زہر ہے۔ جو زہر آہستہ آہستہ جسم پر اثر دکھاتا ہے، وہ جب دوا بنتا ہے تو دوا بھی آہستہ آہستہ اثر دکھاتی ہے، اور سالوں پر بعض دفعہ اثر پھیلتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر کرونک ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ ایلیومینا استعمال کریں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اونچی طاقت میں اور لمبے وقفوں کے بعد دیا کریں، مثلا مہینے کے بعد 1000 طاقت میں یا 10,000 میں، یا اگر 200 استعمال کرنی ہے تو 10ویں دن ایک خوراک دے دی، اور اس کا جب اثر ظاہر ہوگا، اگر ہوا تو ایکیومولیٹڈ اثر پھر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں پتہ لگے گا کہ کچھ مل بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو فائبرز تبدیل ہو چکے ہیں، جو ان کے اندر بیٹھ چکی ہیں بعض چیزیں، بعض گنجلیں بن گئی ہیں، جان نکل گئی ہے ان سے، ان میں رفتہ رفتہ جان پڑے گی، رفتہ رفتہ صاف ہوں گے۔ جب ہوتا ہے تو پھر تھوڑے عرصے میں نمایاں تبدیلیاں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں۔ 1 سال آپ دوائی دیں کسی کو ایلیومینا، اور شروع میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہ ہو، اس لیے یہ ایکیوٹ میں نہیں استعمال ہوگی ان بیماریوں میں، ورنہ ڈاکٹر آپ کی دوائی لے گا کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ تو فوری فائدہ چاہتے ہیں مریض۔ یہ ایسے مریض پر استعمال ہونے چاہیے جو سمجھدار اتنا ہو کہ وہ پتہ لگے کہ تمہاری گہری لمبی بیماری ہے، اس کو کھانے میں حرج کوئی نہیں، 1-2 سال استعمال کرو، اگر فائدہ ہوا تو پھر یہ رخ پلٹ جائے گا، اور تیزی سے بیکار ہو کر موت میں جانے کی بجائے تم تھوڑے سے اور اچھے دن کاٹ لو گے۔ اس لیے لمبے اثر والی دواؤں میں مریض کو سمجھانا ضروری ہوا کرتا ہے، اور پھر دیتے رہیں آرام سے اس کو۔ لیکن جو بیماریاں فوری آتی ہیں اور فوری خطرہ پیدا کر دیتی ہیں، وہاں کوئی ہومیوپیتھ کہے کہ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ اثر ہوگا، تو وہ پاگل ہوگا، اور پاگل ہی ہوگا جو اس سے علاج کرائے گا۔ اس لیے جو فوری ضرورت کی دوائیں ہیں ان کو فوراً استعمال ہونا، فوراً اثر دکھانا چاہیے، آہستہ والی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں۔ اس کی جو دوسری روزمرہ کی علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ خارش میں استعمال ہوتی ہے یہ زیادہ، یعنی ایکیوٹ علامتوں میں۔ اس کی خارش پہلے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر تھوڑے سے بعض دفعہ بھورے داغ یا کھجلی کے دانے یا چھلکے یہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے جلد بالکل صاف ہوتی ہے، اس پہ کوئی بیماری کا اثر نہیں ہوتا، وہاں خارش ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی، بجائے آرام آنے کے اتنا انسان بچہ یا مرد چھیلتا ہے، یا یعنی انسان، کہ وہاں پھر دانے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسیکلز بن جاتے ہیں، زرد رنگ کی پیپ کے یا سفید پیپ کے، بعض دفعہ چھالے بنتے رہتے ہیں، بعض دفعہ خون نکلنے لگ جاتا ہے، اور ایسی یہ بہت سی دوسری دواؤں میں بھی ہے۔ لیکن اکثر بیماریوں میں پہلے
کچھ وائلنس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں جلد پر، کچھ شوخی، کچھ تیزی کے اثرات، کچھ رنگ کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ایلومینا میں یہ نہیں ہے، یہ خالصتاً جب اس حصے کو معاف کر دیتے ہیں آپ چھیل چھیل کے، پھر وہاں گند بیٹھتا ہے، پھر وہاں اور قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے چھپر کے سوجنے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ ایسا مریض جس کا معدہ کرونک خراب ہو، یعنی بعضوں کے معدے جواب دے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے۔ بعض ایسے ہیں اچھے بھلے اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ویسے محاورتاً کھاتے پیتے، لیکن ہر نعمت حرام ہوئی پڑی ہے۔ معدے کے متعلق وہم ہے یا واقعتاً ایسا ہوگا کہ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے دہی یا سوائے کیلے کے، اور اسی پہ زندگی کا گزارا چل رہا ہے۔ کسی دعوت پہ نہیں جا سکتے، کسی کے گھر نہیں جا سکتے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا، کوئی مہمان آئے تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز اپنی الگ رکھی ہوئی۔ تو ایسے معدوں میں ایلومینا کام آتا ہے۔ وقتی اثر سے زیادہ اس میں گہرا اور لمبا اثر پایا جاتا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، مگر بعید نہیں کہ جو اثر یہ دماغ پر دکھاتی ہے رگیں سکیڑ کر، ویسے ہی اثر گلینڈز پر دکھاتی ہو، اور گلینڈز میں جہاں خون جاتا ہے اور پھر لعاب بناتا ہے کئی قسم کے، وہاں پوری مقدار میں خون پہنچتا نہ ہو اور وہ سکڑ جاتے ہوں۔ تو وجہ کچھ بھی ہو، اثر ایسا ہی ہوتا ہے، گویا یہ وجہ ہے۔ بس اس کا معدہ لمبا جواب دے چکا ہو، وہاں بدبو پیدا ہوگی، تعفن ہوگا، کھانا وہیں پڑا سڑتا رہے گا، اور ہوا بھی اس سے پھر پیدا ہوتی ہے۔ کھٹاس کی شکایت عام طور پر لوگ کرتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ یہ جو لفظ کھٹا ڈکار ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہے معدے کی تیزابیت۔ تیزابیت سے ضروری نہیں ہے کہ کھٹا ڈکار آئے۔ تیزابیت سے عام طور پر کھٹے ڈکار نہیں آتے، بلکہ گمسم ہوتی ہے اندر۔ جب قے ہو تو شروع میں نہیں پتہ چلتا، جب آخری حصے قے کے ہوں اس میں گہرا کاٹنے والا تیزاب نکلتا ہے۔ لیکن جس کو عام لوگ تیزابیت کہتے ہیں، وہ بدبودار غذا کے ڈکار جو ہیں، وہ تھوڑا سا اس میں کھٹی بو پائی جاتی ہے۔ ایک بو کھٹی ہوتی ہے، ایک مزہ کھٹا ہوتا ہے۔ کچھ کھٹاس ویسی بھی ہوتی ہوگی، مگر جسے عام طور پر ہم عرف عام میں، خاص طور پر پنجاب میں کہتے ہیں اس کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں یا مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، وہ معدے کی عام بدہضمی سے جب وہ ڈکار میں ایک خاص قسم کی تیزابی بو آ جاتی ہے، اس کو کھٹا ڈکار کہتے ہیں۔ تو کھٹے ڈکار معدے کے جواب دینے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ جب بریک ڈاؤن ہو جائے معدے کا، اس وقت کھٹے ڈکار پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بیماری ہی، یہ مرض، یہ ایلومینا اس معدے سے تعلق رکھتی ہے جہاں بریک ڈاؤن ہو چکا ہو۔ بواسیر کے لمبے چلنے والے زخموں میں بھی ایلومینا کام آتی ہے۔ اس میں تیزابیت ایک نمایاں چیز ہے، مردوں کے بھی کام آتی ہے، عورتوں کے بھی کام آتی ہے، لیکن جب تیزابیت کے آثار پائے جائیں۔ عورتوں میں جو لیکوریا وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں اس کا لیکوریا کی اگر یہ دوا ہے تو لیکوریا لازماً تیزابی ہوگا۔ بعض دفعہ اس میں اتنی زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے کہ صرف لیکوریا بیماری نہیں بلکہ اور بیماریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے عورتوں کے تعلق میں کہ عام حالات میں ایسی مریضہ کو قبض نہیں ہوتی، مگر حمل ہو تو قبض ہو جاتی ہے۔ بس اگر کوئی ایسی مریضہ ہو جس کو صرف حمل کے دوران قبض ہو، وہاں یہ دوا جو ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے
मॉनिटरिंग पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि आपको फिर बहुत सी दूसरी सरदर्दियों से बचा लेते हैं। ये ऐसा जहन में नक्श होना चाहिए कि जहां आपने किसी औरत ने कहा जी मुझे कब्ज़ है, आपको पूछना चाहिए कि कब्ज़ दायमी है, हमेशा से थी या इस प्रेगनेंसी से इसका ताल्लुक़ है। तो अगर वो कहेगी सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त होती है, तो बाकी इलामतों में भी एल्यूमिना की निशानदेही हो गई, और अक्सर ऐसी मरीज़ा एल्यूमिना ही की हो गई। इसलिए फिर बाकी झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ की अक्सर दवाओं में एल्यूमिना को काम करना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है। फिर मैं यही बताता हूँ कि ये आम तौर पर मेरी जो तजुर्बे में आई हुई बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीक़ पर मैं इलाज करता रहा हूँ, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा पहुँचा कि बाज़ ख़ास इलामतों को ऐसा उस दवा से बांध दिया मजबूती से कि जब इत्तफ़ाक़न वो इलामत कहीं सामने आई तो वक्ती मर्ज़ में तो फ़ायदा हुआ ही, मुस्तक़िलन उस मरीज़ की पहचान में मुझे फ़ायदा हो जाता था। हमारे मौलूल्लाह साहब की 2 भांजियाँ थीं, एक का नाम ही उन्हें ब्रायनिया रखा हुआ था, एक का सिलिशिया रखा हुआ था। वो बच्ची थी उस वक्त, और जर्मनी में मुझे मिली तो पहली दफ़ा मैंने कहा तुम कौन हो? कि मैं ब्रायनिया हूँ। पहले मैं हैरान रह गया कि ब्रायनिया क्या मतलब? तो क्या आपको याद नहीं, आप जब वक्फ जदीद में होते थे तो हमारी अम्मी आपके पास लाया करती थी, तो आपने मेरा नाम ब्रायनिया रखा हुआ था और मेरी बहन का सिलिशिया, और अब तक हमें वही दवाएं काम आती हैं। उसने बताया कि अभी भी जब भी मुझे तकलीफ़ हो मैं ब्रायनिया इस्तेमाल करती हूँ, और इल्ला माशाअल्लाह उस किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ायदा हो जाता है, वरना होम्योपैथ को इतने सवाल करने पड़ते हैं और इतने बारीक सवाल करने पड़ते हैं कि मुसीबत बन जाती है, और इतना वक्त रोज़मर्रा होता नहीं। बाज़ दफ़ा मैं वहाँ जो सवाल जवाब में भी जर्मनी में बैठता रहा हूँ तो वहाँ मुझसे एक जर्मन नौजवान ने सवाल किया, उसको कुछ वाकफियत थी होम्योपैथी की, कि आप ये क्या कर रहे हैं हरकत। वो खड़ा होता है, मुझे आप फ़ौरन बता देते हैं ये दवा दो, ये तो जायज़ बात नहीं है। तो उसको मैंने कहा कि ये तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त, इससे पहले मैंने बहुत लंबी मेहनत 30-40 साल तक मेहनत की हुई है, और मुझे बाज़ इलामतें मरीज़ खड़ा हो बोले भी ना तो उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं। तो इसलिए मैं करता हूँ। और दूसरे ये कि इस हंगामे में मैं, ये तो नामुमकिन है मेरे लिए कि 2 घंटे लगाऊँ, वो तो फिर कई दिन सिर्फ होम्योपैथी के लिए लग जाएंगे। इसलिए चूँकि मुझे पता है बाज़ दफ़ा नहीं 150 से ज़्यादा ना सही, कुछ कम सही, इस किस्म के इलाज में कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। नहीं होगा तो फिर ये मुझे बाद में ख़त लिखेंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे जब तक मैं ठीक दवा ना बता दूँ। फिर उसकी तसल्ली हुई। उसमें था मैं आया हूँ, दूसरा तमाशा दिखाने वाले आते हैं ना, एक वो फेथ हीलर्स वगैरह, वो बताया और चला गया। मैंने कहा ये वो किस्सा नहीं है, इनको मेरा एड्रेस मालूम है, और ये सारे मुझे इलामतें लिखेंगे, बात याद कराएंगे कि हमने ये कहा था, आपने ये कहा था, और अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। फिर उस पर फिर मुतमिन हो गया। तो ये चीज़ें काम आती हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कब्ज़ है आम बीमारी, बेशुमार दवाओं में है, मगर हमल के साथ जब ताल्लुक़ होगा तो एल्यूमिना फ़ौरन आपके जहन में उभरनी चाहिए। फालजी इलामतें इसके अंदर बाकी भी की बीमारियों, एल्यूमिन की तरह इसमें भी पाई जाती हैं, मगर एल्यूमिन में दरमियाने दर्जे का असर रखने वाली बीमारियां हैं, यानी मुद्दत। एल्यूमिना की मुद्दत सब दवाओं की मुद्दतों से लंबी मुद्दत है, या सब से लंबी मुद्दत वाली दवाओं में एल्यूमिना के शुमार होता है। क्या आरजी? मैं फारजी कह रहा था? नहीं, मुमकिन है कोई और भी ये समझो, क्योंकि मैं फारसी तो नहीं कह रहा था, या आप फारसी समझ रही हो शायद। हाँ ठीक है, हाँ बात आरजी है। आरजी और दायमी, इसको कहते हैं मुज़मिन
جو ہے نا کرونک کو مزمن کہتے ہیں، اور ایکیوٹ کو حاد کہتے ہیں. اور لفظ حاد ایسا ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. حاد میں نے تیز اور فوری، اس لیے میں تو اس کی بجائے عارضی اور دائمی زیادہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ سننے والے لیکچر بہت سے دیہاتی ہوں گے، نسبتاً چھوٹی عمر کے لوگ بھی کم اردو جاننے والے، تو ان کو بات سمجھانی چاہیے. آئندہ جب وہ کتابوں میں پڑھیں گے حاد اور مزمن، تو حاد سے مراد ہے ایکیوٹ اور مزمن سے کرونک. بس یہ کرونک دوا ہے یا مزمن دوا ہے یا لمبا اثر کرنے والی. کھانسیاں بھی بعض دفعہ دائمی ہو جاتی ہیں. جو کھانسیاں دائمی ہوں اور جن کا لنگ سے تعلق ہو، ان میں سلی امراض سے ملتی جلتی دوائیں کام کرتی ہیں. مثلاً بیسیلینم ہے، فاسفورس ہے، آرسنک آیوڈائڈ ہے، کالی کاب ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جن کے زیادہ تعلقات لنگز سے ہیں گلے کے مقابل پر. لیکن لیرنگز میں اگر مستقل خرابی بیٹھ جائے تو اس کے لیے الگ دوائیں ہیں. اس میں لیرنگز کی کرونک اریٹیشن پائی جاتی ہے ایلیومنا میں. یعنی ڈیپ سیٹڈ کھانسیاں نہیں ہیں، بعض کھانسیاں ہیں جو کئی قسم کی ہیں، اس میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو ان کو دواؤں کے ساتھ باندھنا ہوگا. بعض کھانسیاں ہوتی ہیں جو بیس آف دا لنگس پہ پائی جاتی ہیں، اور اکثر پرانے سلی مریض جن کو دمے کی بھی شکایت ہو، ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے ایسی کھانسی. وہ بلغمی مادہ تھوڑا سا لنگس کے بیس میں پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں کھانس کے. جتنا وہ گزرتا ہے رستوں سے اتنا اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا جاتا ہے، اور الٹ کر بعض دفعہ 5-5 منٹ کھانستے ہیں بیچارے، اور پھر الٹ کے جب تک وہ بلغم کا حصہ نکل نہ جائے ان کو چین نہیں ملتا. اتنی دیر میں تھوڑا سا اور بن کر پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بس کرونک کھانسیاں جن کا لنگز کے بیس سے تعلق ہو، ان میں کالی کارب ایک نمایاں اثر رکھتی ہے، اور باقی لنگ سے بھی مگر بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ ایک ڈاکٹر ہمارے وہاں تھے افریقہ میں، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، جانتے تھے آپ ان کو؟ بہت ہی غیر معمولی اخلاص والے، بہت بااخلاق، اور ربوہ میں جتنے دیر رہے سارے ربوہ کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا. غریب عورتوں کے وہ ہمدرد اور نادار مریضوں کے لیے ایک رحمت. بہت اچھا انسان تھا. وہ افریقہ گئے تو وہاں وہ بہت بیمار ہو گئے. ان کو یہی بیماری تھی، لنگز کے بیس سے تکلیف اٹھتی تھی، اور بعد میں غالباً اسی بیماری سے ان کی وفات ہوئی. ان کا بیٹا آج کل ایک واقف زندگی ڈاکٹر گواٹے میں کام کر رہا ہے، جمال الدین. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ربوہ میں ایک دفعہ مجھے ملے. بڑے ہمبل سے آدمی تھے. مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہوں، مگر میری یہ کھانسی ہے، اس کا میرا علاج بتائیں کوئی. تو ان کو میں نے ایک تو یہ دوا دی تھی آرسنک آیوڈائڈ، اور ایک کالی کاب، اور کچھ فائدہ ہوا. اور کچھ بیماری چونکہ کرونک تھی زیادہ انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی، پھر دوبارہ عود کر آئی. افریقہ جب تھے تو زیادہ تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ انگلستان آ کر یہاں کے چوٹی کے ہومیوپیتھ سے وقت لیا، اور اس کو 100 پاؤنڈ فیس بھی دی اور نسخہ لکھوایا. تو جب میں ان سے پھر ملا تو بہت ہنستے تھے. مجھے کہتے کہ میں نے ایک چیز دکھانی ہے. جیب سے وہ چٹ نکالی کہ
یہ نسخہ ہے جو اس انگریز نے مجھے لکھ کے دیا تھا، اتنا میں نے خرچ کیا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی نسخہ ہے جو آپ نے مجھے یہاں مفت دیا تھا۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ ہومیوپیتھ چاہے کہیں ہو، کسی وقت بھی کسی کو دیکھے، اگر وہ علامتوں پر جائے گا تو وہی دوائی دے گا، اس لیے زیادہ خرچ کر کے لیں یا کم مفت لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت ابا جان جب بیمار تھے تو ربوہ میں کبھی کبھی میرا بھی داؤ لگتا تھا، تھوڑا سا میں علاج کر لیتا تھا، لیکن مستقلاً تو بھائی منور کی راجدھانی تھی ایلوپیتھک کی، تو چھوٹی آپا کو، ام متین کو، وہ بھی اس وقت سن رہی ہوں گی، ان کو یاد ہے کہ میں نے وہاں ایک دوائی ان کی تجویز کی، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے شاید استعمال کیا یا نہیں، مجھے اب یاد نہیں۔ ابا جان یہاں انگلستان آئے 55 میں، اسی سفر میں بھی آیا تھا پہلی دفعہ، اور سر جان ایپلٹن تھا یا اس قسم کا کوئی نام تھا، جو کوئین کا فزیشین ہوا کرتا تھا، اس سے وقت لیا اور اس کو کافی فیس بھی دی گئی۔ اس نے جو نسخہ، جو پوٹینسی دی، وہ میں نے ہی وہی تھی جو میں نے ربوہ میں دیا تھا نسخہ، اور اسی پوٹینسی میں۔ تو میں ایک دفعہ آیا تو چھوٹی ابا بہت ہنس رہی تھی کہ یہ دیکھ لو، تمہارا علاج تھا، ہم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، پتہ نہیں، گھر کی مرغی دال برابر، اور اب یہ اتنا خرچ کر کے وہی نسخہ ملا ہے۔ تو ہومیوپیتھک تک بازی نہیں ہے، اگر آپ سائنٹیفک علاج کریں گے تو ہر جگہ کا ڈاکٹر وہی علاج تجویز کرے گا۔ کیوں نہیں، وقت ہو رہا ہے؟ ابھی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایلیومینا کا میں دیکھ لوں، بواسیر کے زخموں میں بھی کام آتی ہے، اور مردانہ اور زنانہ اور تکلیفوں میں بھی کام آتی ہے، پرانی دائمی کھانسی میں بھی کام آتی ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہوگا تو میرے علم میں نہیں، مگر لیرنگ سے ہے، اور وہاں خراش ہو اور بار بار کھانسی اٹھے اور وہ مستقل عادت بن جائے تو اس میں ایلیومینا کام آتی ہے۔ لیکن ایک نزلے کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو لمبا عرصہ تک یہاں خراش کے ساتھ کھانسی اٹھتی رہتی ہے، وہ مزمن تو نہیں ہے، دائمی تو نہیں ہے، مگر کافی دیر چمٹی رہتی ہے، وہاں رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایلیومینا کی بجائے رسٹاکس 200 میں ایک خوراک دیں۔ مجھے بھی اسی قسم کی مصیبت چمٹی رہا کرتی تھی کافی عرصہ یہاں بھی، اور رسٹاکس کے متعلق یہ لکھا نہیں ہوا کہ اس قسم کی کھانسیوں میں کام آتی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوسری دوائیں کام نہیں کر رہیں، اپنا وقت لیتی تھی وہ، تو پھر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب میں اپنی طرف سے، اس کو پنجابی میں گویڑ لگانا کہتے ہیں نا، کہ میں دیکھوں کیا ملتی جلتی چیزیں کام کر سکتی ہیں۔ تو رسٹاکس میں چونکہ ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اور کچھ دیر اگر کروٹ بدلیں تو آرام دے کر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملا کر میں نے سوچا کہ ایسی اریٹیشن جو کھانسنے سے 1-2 منٹ کے لیے آرام دیتی ہے پھر دوبارہ ہوتی ہے، مزاج رسٹاکس سے ملتا ہے۔ تو رسٹاکس کھائی تو حیرت انگیز اثر ہوا۔ اس دن کئی دن کی یہ مصیبت تھی، نماز پہ گیا ہوں، کوئی کھانسی نہیں اٹھی، بعد میں اور جگہ اپنے باتیں کرتا رہا ہوں، کوئی کھانسی نہیں اٹھی، ایک معمولی سا آواز میں بھاری پن سا رہ گیا تھا، جس طرح آرام آ جائے تو کچھ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ تو رسٹاکس کو پھر میں نے اور مریضوں پہ بھی استعمال کیا ہے۔ ایسے مریض جن کی لیرنگز کی خارش ذمہ دار ہو، وہاں رسٹاکس کام کرتی ہے۔ گہرے لنگ سے اثر رکھنے والے جو زہر ہیں یا جو جراثیم ہیں، ان میں رسٹاکس کی بجائے بیسیلینم، برائیونیا، یہ آرسنک آیوڈائڈ، کالی کاب، اور لائکوپوڈیم بھی، بیلاڈونا، عارضی طور پر کام کرنے کے لیے، آرسنک، یہ سب وہ چیزیں ہیں، سلفر، یہ بھی بہت کام کرتی ہے۔ تو ان کا تعلق مستقل ٹھہر جانے والی مرضوں سے ہے جو زیادہ لنگ سے تعلق رکھتے ہوں۔
और मर्क सॉल भी बाज़ दफ़ा बहुत काम आती है। सिलीशिया भी आती है मगर एहतियात की ज़रूरत है। सिल्ली अमराज अगर खून की नालियों के करीब हों अंदर और सिलीशिया आप ऊंची ताकत में दे दें तो देखते देखते मरीज़ ब्लीडिंग से मर जाएगा, क्योंकि सिलीशिया में बैरूनी मादों को बाहर धकेलने का गैर मामूली इसमें गैर मामूली ताकत पाई जाती है। बस सिलीशिया इस्तेमाल करते वक्त खुसूसन लंग्स वगैरह में कुछ एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये पता हो कि सिल्ली मादा नहीं है, कुछ आगे बीमारी नहीं है, फिर बेशक इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखें कि मर्क सॉल के बाद सिलीशिया न दें और सिलीशिया के बाद मर्करी न दें। वो चंद दवाएं जिनकी आपस में दुश्मनी है, जो एक दूसरे के बाद दिए जाने से बद असर पैदा कर सकती हैं, उनमें एक जोड़ा है सिलीशिया और मरकरी। मरकरी का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी नमक हो, सिलीशिया के बाद ना दें, सिलीशिया से पहले ना दें। इनके दरमियान एक चीज़ है जिसका मिजाज दोनों से मिलता है और बाज़ दफ़ा पहचान मुश्किल होती है कि यहाँ हैपरसल्फ इस्तेमाल की जाए या सिलीशिया, हैपरसल्फ या मरकरी, यानी हैपरसल्फ। हैपरसल्फ वो दवा है जिसको इन दोनों दवाओं के दरमियान बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिलीशिया से हैपरसल्फ में मुंतकिल होना है ना, इसमें मरकरी में मुंतकिल होना है, पहले हैपरसल्फ दें। और हैपरसल्फ बाज़ दफ़ा खुद ही ऐसा काम करती है कि किसी और दवा में जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, और या फिर कोई और दवा दें, मरकरी ना दें, यहाँ तक कि कुछ अर्सा गुजर जाए। हो गया। अब एक दवा एल्यूमिना और इसके साथ मिलती जुलती बहुत सी दवाएं हुई हैं। मैं अमदन जानकर एक एक दवा में बहुत सी दवाएं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पहले भी एहसास था और लोगों के ख़त भी आ रहे हैं कि हमारे लिए अजनबी नाम हैं, हम किस तरह याद करेंगे, क्या होगा। उनको मैं जवाब देता हूँ और मैं अब इस ज़रिए से भी दे रहा हूँ कि मैं इस तरह आपको सिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि बहुत सी दवाओं के नाम आएंगे, आप भूल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, यहाँ तक कि उन असल दवाओं की बहस होगी, फिर पहली दवाओं के नाम आने शुरू हो जाएंगे और 6 महीने साल तो लगेंगे इस ये क्लास को। इस अरसे में इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के जहन में ये सब दवाएं अच्छी तरह नक्श हो जाएंगी, कुछ आप नोट्स रखेंगे और उसके अलावा बाद में इंशाअल्लाह इस सारे लेक्चरों के प्रोग्राम को, सिलसिले को दोबारा दोहराया जाएगा जब इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमे हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरा वादा उर्दू दानियों से नहीं है बल्कि सब दुनिया के अहमदियों से है कि इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको इतना इल्म शफ़ा आ जाए कि अपने घर और माहौल में उनको खुदा ताला के फज़ल से खिदमत का मौका मिल सके। बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल करना था आपने? एक सवाल सुनाइए। सवाल करना था या वैसे ही आपने हरकत इस तरह किसी जैसे सवाल के लिए उठ रही हूँ? उठ के जाने लगी थी हैं? अच्छा, मैं समझा कि आप सवाल के लिए उठ रही हैं, इसलिए मैं पूछा कि सवाल तो नहीं करना चाहता। कोई सवाल नहीं है, बाकी सवाल इंशाअल्लाह आइंदा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।